محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم را تلك آیات الكتاب والذي انزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. صدق اللہ العظیم. آج ہم نے جو منزل سنی وہ سورت ابراہیم، سورت رعد، سورت ابراہیم، سورت حجر اور سورت نحل کا اکثر حصہ سنا. سورت رعد جو ہے، رات کڑک کو کہتے ہیں، تو اس میں بتا دیا کہ کائنات میں ہر چیز اللہ کی حمد اور ثنا کرتی ہے. اے انسان، تجھے بھی حمد اور ثنا اللہ کی کرنی چاہیے. اس سورت کی ابتدا میں توحید کا بیان ہے اور فرمایا اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها. اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستونوں کے. آپ یہ دیکھیں کتنا بڑا آسمان اور کتنے عرصے سے ہے، لیکن آسمان میں کوئی بسیدگی نہیں، کوئی پھٹن نہیں. مطلب یہ ہے کہ جو ذات ایسی کامل القدرت ہے، عبادت کی مستحق بھی وہی ذات ہے. پھر اللہ پاک کی اور مظاہر قدرت کو بیان کیا اور پھر نتیجہ مرتب کیا کہ لہو دعوت الحق، کہ سچی پکار اللہ ہی کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ غیروں کو جو پکارتے ہیں وہ پکار بے اثر ہے، بے فائدہ ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. لیکن رب کو جو پکارتا ہے اس کا فائدہ ہے. اللہ پاک اس کو جواب دیتے ہیں. اس صورت کے اندر حق جل شانہ نے کامیابی کے اصول بیان فرمائے اور حق پر عمل کرنے والے، کتاب اللہ پر عمل کرنے والوں کو بینا اور مخالفت کرنے والوں کو نابینا قرار دیا. فرمایا افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی. بھلا وہ آدمی جو کتاب پر عمل کرتا ہے وہ اس کی طرح ہے جو نابینا ہے. اس کا مطلب ہے جو عمل نہیں کرتا وہ نابینا ہے. پھر کہا کہ کتاب اللہ سے نفع عقل مند لوگ حاصل کرتے ہیں. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایک عقل معاش ہے، ایک عقل معاد ہے. عقل معاش وہ ہوتی ہے کہ جو اس دنیا کے کاروبار کو سمجھے. عقل معاد وہ ہوتی ہے جو آخرت کو سمجھے، اللہ کی رضا، اللہ کی محبت کو سمجھے. اس عقل کے اندر مرنے کے بعد والی زندگی کو سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے. تو یہاں عقل مندوں سے مراد وہ ہیں. پھر ان کی صفات بیان کی. الذین یوفون بعہد اللہ، جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور نہیں توڑتے. اللہ سے ہم نے عہد کیا تھا کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کریں گے. پھر فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ، وہ لوگ جو جوڑتے ہیں اس کو جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کو جوڑنے کا، صلہ رحمی کا حکم دیا ہے. آج کل خونی رشتوں کے اندر قطع بہت ہے، قطع رحمی ہے، یہ بڑی سخت چیز ہے. پھر فرمایا کہ وہ جو عقل مند لوگ ہیں وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اپنے رب سے ڈرتے ہیں. رب سے ڈرنے کا مطلب ہے کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ نہیں کرتے، ڈر کی وجہ سے گناہ کے قریب بھی نہیں لگتے، ڈر کی وجہ سے وہ پھر گناہ ہو جائے تو استغفار بھی کرتے ہیں، ڈر کی وجہ سے نیکی پر عمل بھی کرتے ہیں. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم ویخافون سوء الحساب، اور ڈرتے ہیں، سخت عذاب سے ڈرتے ہیں کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ جس سے اللہ کی پاک بارگاہ میں ہم کو شرمندگی. پھر فرمایا والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں رب کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے. یہ بڑی چیز ہے کہ آدمی صبر کرے اور اس کا مقصد یہ ہو کہ میں نے رب کی رضا حاصل کرنی.
وہ قائم کرتے ہیں نماز کو، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ خرچ کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ فرض جو ہے زکوٰۃ عشر وہی خرچ کریں، بلکہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ چھپے بھی خرچ کرتے ہیں، علانیہ یعنی ظاہر طور پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ ظاہر طور پر خرچ کرنے میں دوسروں کو ترغیب ہو جاتی ہے، کبھی یوں ہوتا ہے کہ چھپ کر دینا بہتر ہوتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ مال کمانا ہنر اور فن ہے، حقیقت یہ ہے کہ مال خرچ کرنا فن ہے۔ مال خرچ کرنا فن ہے۔ کئی عزت دار آدمی ہوتے ہیں، وہ پسند نہیں کرتے کہ لوگوں کے سامنے ہم کسی سے کچھ لیں، ایسے لوگوں کو پوشیدگی میں دینا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اچھائی کے ساتھ برائی کو دفع کرتے ہیں۔ کسی نے اگر برا سلوک کیا تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ، ان کو جب اجازت دی حضرت مولانا محمد امیر صاحب دامانی رحمۃ اللہ علیہ نے، تو ایک نصیحت دی۔ فرمایا کہ رند رہنا۔ پوچھ لیا حضرت نے کہ حضرت رند کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا احسن الی من اساء، جو تیرے ساتھ برا سلوک کرے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر، جو تیرے ساتھ برا سلوک کرے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ آج کل تو اچھا سلوک کرنے کو بغیرتی سمجھا جاتا ہے، غیرت کے خلاف سمجھا جاتا ہے، یہ ٹھیک نہیں۔ فرمایا کہ ان کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ایسے لوگوں کو فرشتے سلام کریں گے۔ اسی صورت کے اندر حق جل شانہ نے ایک عجیب بات فرمائی۔ فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور اطمینان حاصل کرتے ہیں ان کے دل اللہ کی یاد کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ کسی کو اطمینان ہوتا ہے پیسے کے ساتھ، کسی کو ہوتا ہے اقتدار کے ساتھ، کسی کو دنیا کی کر و فر کے ساتھ، لیکن فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں ان کو اللہ کی یاد کے اندر اطمینان ہوتا ہے۔ صلاۃ الحاجہ پڑھتے ہیں تو دل مطمئن ہو جاتا ہے، اللہ کے سامنے آنسو نکالتے ہیں تو دل مطمئن ہوتے ہیں۔ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد کے اندر دلوں کا اطمینان ہے۔ دلوں کے اطمینان کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اللہ کو یاد کرے، یہ فطری چیز ہے کہ اللہ کو یاد کیا جائے۔ بہت بڑی حقیقت بیان کرتی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے اگلی سورت جو ہے اس کا سورت کا نام جو ہے نا وہ سورت ابراہیم ہے۔